بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس کا باخمود پر مکمل قبضہ، عرب لیگ میں واپسی کے باوجود شام پر حملہ کریں گے اسرائیل۔ جو پارٹیاں بدل رہے ہیں وہ دلہن ایک رات کی سے زیادہ نہیں، شیخ رشید احمد۔ عمران خان کو ہماری نہیں اپنی اور اپنی بیوی کی فکر ہے، بیٹی شیریں مزاری۔ دیہات میں کسی کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ دہلی کے اسکول فلم دا کیرالا سٹوری دیکھنے پر مجبور۔ مہنگائی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ دنیا کو 2 بلاکوں میں تقسیم کرنے پر G7 ممالک کو انتباہ۔ G20 اجلاس پر سرحدوں پر ہائی الرٹ جاری۔ موٹاپے پر قابو نہ پانے والے بھارتی پولیس افسران ریٹائرڈ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ صدر پوٹن نے روسی فوج کو مشرقی یوکرینی شہر باخمود پر قبضے کا دعویٰ کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ روسی مسلح افواج کے یونٹوں کے ان تمام فوجیوں کو بھی مبارکباد دی گئی جنہوں نے باخمود کو آزاد کرانے کے آپریشن کی تکمیل پر انہیں ضروری مدد فراہم کی۔ یوکرین کا شہر باخمود مکمل طور پر روس فوجیوں کے کنٹرول پر آ گیا ہے۔ باخمود شہر گزشتہ مہینوں کے دوران روس اور یوکرین کے درمیان جھڑپوں کا اصلی مرکز رہا ہے۔ یہ شہر نقل و حمل کا اہم مرکز ہے اور ڈونباس کے علاقے میں بہت سے راستے یہاں سے گزرتے ہیں۔ باخمود شہر کو جنگ کے شروع میں علاقے میں تعینات یوکرینی فوجیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مغربی ممالک بدستور یوکرین کو ہتھیار اور جنگی ساز و سامان فراہم کر رہے ہیں۔ روس نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی کی تجویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی ممالک نے جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے کی بجائے کشیدگی کو ہوا دینے کا انتخاب کیا ہے۔ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ F-16 جنگی طیارے صرف اس شرط پر یوکرین کو فراہم کرے گا کہ انہیں روس پر حملے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، لیکن یہ دعویٰ صرف دوستوں عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ روس نے امریکہ پر نہ صرف روس کے خلاف بلکہ پورے علاقے کے خلاف ہائی برڈ جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر امریکہ نے یوکرین جنگ کا دائرہ بڑھانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے گروپ 7 کے سربراہوں کو بتایا ہے کہ وہ یوکرین کے پائلٹوں کو F-16 جنگی طیارے اڑانے کی تربیت دینے سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے دوستو کہ جو بائیڈن اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں۔ روس نے کئی بار کہا ہے کہ یوکرین کو مغرب کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی صرف اس جنگ کے طویل ہونے کا باعث بن رہی ہے اور اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی سے اسرائیل کی جانب سے شام کی سرزمین کے اندر کی گئی کارروائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم نے اس سلسلے میں عالمی برادری کو واضح پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر عرب دنیا میں شام کی قانونی حیثیت کی بحالی اسرائیل کو اس پر حملہ کرنے سے نہیں روکے گی۔ اس سے شام میں اسرائیل کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بات اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس خدشے کے اظہار کے بعد سامنے آئی ہے کہ شام کی عرب لیگ میں واپسی سے وہاں اسرائیل کی کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل باقاعدگی سے شام کے علاقوں میں حملے کرتے آ رہا ہے۔ اسرائیل عام طور پر شام میں ایرانی ملیشیا کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی نواز گروہ شام میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ مائنس کون ہونے جا رہا ہے اور پلس کون ہوگا، لیکن اب یہ ہو کر رہے گا اور فیصلہ اسی ہفتے ہو جائے گا یا جون میں، جس میں چت یا پٹ ہو کر رہے گا۔ عدلیہ جیتے گی بے شک۔ آڈیو لیک تحقیقات کمیشن چیف جسٹس کے مشورے کے بغیر کیوں نہ بنا لیں۔
آئینی قانونی فیصلہ چیف جسٹس کی طرف سے آ کر رہے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ساری قوم جناح ہاؤس اور جی ایچ کے اوپر حملے کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ اس پر رنجیدہ بھی ہے، لیکن بے گناہ لوگوں کی گرفتاریوں سے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ موجودہ حکومت لوگوں کی نظر میں قابل نفرت ہو چکی ہے، جو بھی ان کا ساتھ دے گا ڈوب جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پارٹیاں بدل رہے ہیں، عوام ان کی حیثیت دلہن ایک رات کی سے زیادہ نہیں ہے، 2-3 ماہ سسرال جیل کاٹنے سے قیامت نہیں آ جاتی، لیکن بکنے کا دھبا کبھی نہیں مٹتا۔ نسلی اور اصلی مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ معاشی حالات خوفناک ہو چکے ہیں، اسمبلی میں جانے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے اپنی ماں کی گرفتاری پر عمران خان کے رویے کی شدید الفاظ میں تنقید کی ہے۔ ایمان مزاری نے عمران خان کی اپنے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاری پر عدم دلچسپی اور بے فکری پر حیرت کا اظہار کیا۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میری والدہ شیری مزاری نے تحریک انصاف کے لیے بڑی جدوجہد کی اور اپنا وقت دیا، لیکن جب وہ گرفتار ہوئیں تو قیادت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایمان مزاری نے شکوہ کیا کہ والدہ کی گرفتاری کے 5 یا 6 دن بعد عمران خان نے گرفتاری کے خلاف میری والدہ کے حق میں بیان دیا۔ اس وقت عمران خان کو صرف اپنی اور اپنی اہلیہ کی پڑی ہوئی ہے۔ 17 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا تھا، تاہم دوستو پنجاب پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ بھارت کے نامور اداکار نواز الدین صدیقی نے کہا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری شہری زندگی کا حصہ ہوتی ہے، دیہات میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اداکار کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو بتاتے کہ انہیں ڈپریشن ہے تو وہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں میں کسی کو ڈپریشن نہیں ہوتا اور وہاں ہر کوئی خوش رہتا ہے، یہ بیماری شہر والوں کی ہے۔ شہر کے لوگ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے جذبے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اس لیے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اداکار کے مطابق گاؤں دیہات میں ایک ایسی ثقافت اور معاشرت موجود ہے جہاں خوشیاں برقرار رہتی ہیں اور ڈپریشن وہاں باقی نہیں رہ سکتی۔ دیہات کے لوگ ڈپریشن کو اٹھا کر چھپڑ میں پھینک آتے ہیں جہاں وہ اپنے مویشی نہلانے جاتے ہیں۔ دہلی میں واقع پرائیویٹ اسکولوں میں طلبہ کو جبراً فلم دیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کے لیے فلم ہال بک کیے جا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا پر مبنی متنازع فلم دا کیرالا سٹوری کو ہندو نظریات کے حامل افراد اور تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف سماج میں نفرت پھیلانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ سینما ہالوں میں جا کر ہندو اکثریت کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، اب بچوں کے ذہن میں بھی نفرت کا بیج بونے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے معصوم ذہن میں نفرت اور تشدد بھڑکانے کے لیے فلم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں واقع کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں طلبہ کو جبراً پروپیگنڈا فلم دیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سی پی آئی نے وزیر تعلیم کے نام لکھا لیٹر بھی پوسٹ کیا ہے، جس میں ذمہ دار اسکولوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سی پی آئی کا الزام ہے کہ طلبہ پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھے نمبر حاصل کرنے کا دباؤ ہے، لیکن دہلی کے اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کو اب پروپیگنڈا فلم دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دہلی کے بیشتر اسکولوں میں طلبہ پر ان کے پرنسپل کی طرف سے ہال ٹکٹ بک کرنے اور سینما ہالوں میں فلمیں دیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 6 مہینے میں ملکی معاشی حالات میں بگاڑ دیکھا گیا۔ عمومی مہنگائی بڑھ کر کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بیرونی جاری کھاتے اور بنیادی مالیاتی تبادل میں پالیسی پر مبنی بہتری کے باوجود مالی سال 2023 کی پہلی ششماہی میں پاکستان کے معاشی حالات میں بگاڑ دیکھا گیا۔ خدشات میں مضر عالمی معاشی حالات، آئی ایم ایف پروگرام کے نویں جائزے کی تکمیل کے بارے میں بے یقینی، ناکافی بیرونی فنانسنگ اور زر مبادلہ کے ذخائر کی پست سطح شامل تھی، جن میں شدید سیلاب اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے شدت آ گئی، جبکہ عمومی مہنگائی بڑھ کر کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
اقوام متحدہ نے G7 ممالک کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سرد جنگ کے زمانے کی طرح دنیا کو 2 بلاک میں تقسیم ہونے سے بچائیں۔ جاپان میں ہونے والے G7 ممالک کے اجلاس کے بیانیے کے بعد اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ G7 ممالک اور چائنا باہمی تعاون اور گفتگو سے موسمیاتی تبدیلیوں اور ترقی جیسے موضوعات پر کام کریں۔ دنیا کو 2 بلاکوں میں تقسیم ہونے سے روکنا اور مذاکرات کے لیے پل اور روابط بنانے جیسے کام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ G7 ممالک نے اپنے بیان میں روس اور چائنا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس کے غیر ذمہ دارانہ ایٹمی بیانات اور چائنا کی اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری دنیا اور علاقے کے امن و امان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ G7 گروپ میں جاپان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور اٹلی کے علاوہ دوسرے ممالک شامل ہیں جن کا سربراہی اجلاس اس بار جاپان کے شہر ہیروشیما میں ہوا ہے۔ بھارت کے دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ لائن آف کنٹرول میں اگلی چوکی پر تعینات فوجی اہلکار دن رات نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ سرحد پار سے کوئی بھی LOC کو پار نہ کر سکے۔ LOC علاقوں پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے تاکہ G20 اجلاس کو محفوظ رکھا جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر فوج کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کے 350 کلومیٹر سرحد پر چوکسی بڑھائی جا چکی ہے۔ سرحدوں پر تعینات افواج کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ بھارت کی ریاست آسام میں پولیس فورس نے زیادہ وزن والے افسروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے یا تو اپنا وزن گھٹائیں یا پھر ریٹائرڈ ہو جائیں۔ پولیس افسران کی فٹنس مشن کی کامیابی کے لیے آسام پولیس نے افسران کو مخصوص ڈیڈ لائن دی تھی۔ تمام افسران کا باڈی ماس انڈیکس پیشہ ورانہ طور پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ 60,000 کے قریب پولیس کے موٹے افسران کو دبلا ہونے یا رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہونے کے لیے 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارتی پنجاب کی ایک عدالت نے زیادہ وزن والے پولیس والوں کو غیر قانونی تاجروں اور چھاپے مارنے سے روک دیا تھا کیونکہ وہ فرنٹ لائن ڈیوٹی کے لیے تیزی سے بھاگنے میں ناکام رہتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں۔ مقناطیسی میدان میں انسانی پٹھوں اور مسلز کو درست اور صحت مند بنانے والا ایک مالیکیول دریافت ہوا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے اس کی دریافت کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ یہ مالیکیول کمزور اور بزرگ افراد کے پٹھوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی اس سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین یہ دیکھ رہے تھے کہ مقناطیسی میدان کے ہمارے جسم کے پٹھوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے TRPC1 نامی ایک پروٹین کا انتخاب کیا جو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے۔ ان تجربات میں جو مقناطیسی میدان استعمال کیا گیا وہ زمین کے قدرتی مقناطیسی میدان سے 10 سے 15 گنا طاقتور تھا۔ اس عمل میں پٹھے اور عضلات مضبوط ہوتے دکھائی دیے۔ اسی طرح مقناطیسی میدان سے جسم کی چربی گلانے کا کام بھی لیا جاتا رہا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پٹھوں میں موجود TRPC1 مقناطیسی میدان میں سرگرم ہو کر پٹھوں کی افزائش بھی کر سکتا ہے۔ دوپہر کی نیند یا کیلولا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی، تاہم بہت زیادہ سونا جان لیوا بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ دعویٰ چائنا میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ گوانگزو یونیورسٹی کی تحقیق کو یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کے سالانہ اجلاس کے دوران پیش کیا گیا اور فی الحال اس کے ابتدائی نتائج ہی جاری ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کیلولا امراض قلب اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران کیلولے پر ہونے والی پرانی 20 تحقیقی رپورٹس کو دیکھا گیا جن میں 3 لاکھ سے زائد افراد شامل تھے اور 39% دوپہر کی نیند کے عادی تھے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد میں قبل از وقت موت کا خطرہ 30% جبکہ امراض قلب کا امکان 34% تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ دوپہر کی نیند کا طویل دورانیہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا باعث بن سکتا ہے،
تاہم اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختصر کیلولا دماغی افعال کو بہتر اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 30 منٹ تک دوپہر کو سونا کسی فرد کی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔